السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم اسلامیات میں باب چہارم پڑھ رہے تھے۔ تو باب چہارم کے مشق میں سے سوال نمبر 1 کا جز نمبر 1 ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم جز نمبر 2 پڑھیں گے، لیکن جز نمبر 2 پڑھنے سے پہلے آج کے لیکچر میں شامل دوسری چیزیں پہلے دیکھیں گے۔ تو ان میں سے سب سے پہلے ہے جی سورۃ الماعون، اور آج کے لیکچر میں صرف 4 آیات آپ نے یاد کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين۔ تو یہ 4 آیات آپ نے یاد کرنی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے لیے 2 دعائیں ہیں، ایک تحفہ لیتے وقت کی دعا اور دوسری ہے تحفہ دیتے وقت کی دعا۔ تو تحفہ لیتے وقت کون سی دعا پڑھنی ہے؟ بارک اللہ لک فیکم، اس کا ترجمہ ہے اللہ آپ پر برکت نازل فرمائے۔ تو اگر تحفہ دے رہے ہیں تو پھر آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ وفیہم بارک اللہ، اور اللہ آپ پر بھی برکت نازل فرمائے۔ تو یہ 2 دعائیں ہیں اور ساتھ میں ان کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد عربی گرامر سے سوال ہے آج، حروف کلکلہ سے کیا مراد ہے اور ان کی کتنی تعداد ہے، نیز ان کا مجموعہ لکھیں۔ تو 3 چیزیں ہیں، ایک تو حروف کلکلہ ہوتے کیا ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو، اور دوسرا ان کی تعداد کتنی ہے، اور تیسرا ان کا مجموعہ کیا ہے۔ تو حروف کلکلہ 5 حروف ہیں۔ 5 حروف کون سے ہیں؟ قاف، طا، بے، جیم اور دال۔ جب یہ ساکن ہوں تو ان کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھتے ہیں، تو انہی کو حروف کلکلہ کہتے ہیں۔ اور ان کا مجموعہ کیا ہے جی؟ کتب جدن۔ یہی چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ 5 حروف مثلاً قاف، طا، بے، جیم، دال۔ یہ طا کو ہم عمومی طور پر توئیں پڑھتے ہیں، جو کہ شاید غلط ہے مخرج کے اعتبار سے۔ جیم دال جب ساکن ہوں تو ان کو ہلا کر پڑھتے ہیں، ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں، ان کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہم آج کے سوال کی طرف۔ تو آج کا جو سوال نمبر 1 جز نمبر 2 ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے جی اسلام میں سخاوت کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ تو اس کا جواب پیج نمبر 56 پہ موجود ہے۔ یہ یہاں پہ ہیڈنگ بنی ہوئی ہے اہمیت کی، یہاں سے یہ سوال اس کا جواب شروع ہوتا ہے، اور پیج نمبر 57 پہ اس حدیث کے اینڈ تک اس کا جواب ہے۔ یہ میں نے یہاں پہ بھی آپ کو نشان لگا دیا ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں کیا ہے؟ 2 آیات کا ترجمہ اور 3 سے 4 احادیث کا ترجمہ ہے۔ تو اس میں کیا بیان ہوا جی؟ جو اللہ کی محبت کی خاطر، جو اللہ سے سچی محبت کی خاطر سخاوت والی عادت کو اپناتا ہے، وہ جب لوگوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو پھر ان سے کسی بدلے کی امید نہیں رکھتے۔ اور جو اللہ کی سچی محبت کی خاطر سخاوت کو اپناتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا انعام دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہ ان کو دنیا میں پریشان ہونے دیتے ہیں، مطلب نہ ان کا مال کم ہوتا ہے بلکہ زیادہ ہوتا ہے، اور نہ ہی آخرت میں پریشان ہوں گے۔ تو آخرت میں بھی ان کے لیے سکون ہوگا اور دنیا میں بھی سکون ہے۔ اس کے بعد جو احادیث ہیں، سب سے پہلی حدیث ہے جی اللہ سخی اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، مطلب سخاوت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اس کے بعد جو دوسری حدیث کا ترجمہ لکھا ہوا ہے اس میں یہ بات ہے کہ 2 لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔
ایک وہ جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ لوگوں پر خرچ کرتا ہے، اس پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا وہ جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ اس کے مطابق بتا اور سکھا رہا ہے، مطلب عمل کر رہا ہے اور لوگوں کو سکھا رہا ہے، تو اس پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ رشک کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے رشک اور ایک ہوتا ہے حسد۔ حسد ہوتا ہے کسی سے جلنا، جیلسی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ کسی کے پاس جو چیز ہے اس کے بارے میں یہ خواہش رکھنا کہ یہ میرے پاس ہونی چاہیے، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ اور رشک یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی چیز دیکھی ہے، صحیح ہے، جو دین اسلام کی تعلیمات کے مخالف نہیں ہے، تو یہ خواہش کرنا کہ اللہ تو نے اس کو اس چیز سے نوازا ہے تو مجھے بھی نواز، تو یہ رشک ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور تیسری حدیث کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ابو ذر، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں اس کو اتنی جلدی تقسیم کر دیتا کہ تیسرا دن میں نہ آنے دیتا، یا پھر تیسرے دن کے اینڈ ہونے تک میرے پاس اس میں سے ایک اشرفی بھی نہ بچتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا حال تھا۔ تو بہرحال یہ چند ایک چیزیں ہیں، اب ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ تو ہیڈنگ بنی ہوئی ہے جی، اہمیت۔ اسلام کے اخلاقی، معاشرتی اور معاشی نظام میں سخاوت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جو اللہ کی محبت میں سخاوت اختیار کرتے ہیں، قرآن مجید میں ان کا ذکر یوں آیا ہے۔ تو آیت لکھی ہوئی ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، تم سے کسی بدلے یا شکریہ کے طلبگار نہیں۔ تو یہ سورۃ الدہر کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ اس کے بعد ہے جی، سخاوت کرنے سے مال و دولت میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ مال دنیا میں بھی بڑھتا ہے اور آخرت میں بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں پھر اس پر نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 یعنی کہ 262 ہے۔ اس کے بعد سخاوت کے سلسلے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پہلی حدیث کا ترجمہ لکھا ہوا جی، اللہ سخی ہے اور سخاوت پسند کرتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ پھر فرمایا، دوسری حدیث کا ترجمہ ہے جی، رشک دو ہی لوگوں پر جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے دولت دی اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اس کے مطابق بتا اور سکھا رہا ہے۔ تو یہ رشک دو لوگوں پر جائز، یہ آپ کے سامنے چیز آگے کہ کون سے دو لوگ ہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا، ترجمہ لکھا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اس کا حساب نہ کرو ورنہ وہ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ تو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے گن گن کر نہیں دینا چاہیے۔ اگر ہم یہ روش اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر یہی طریقہ اپنائیں گے ہمیں دینے میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ ہی سخاوت کا نمونہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ترجمہ لکھا ہوا ہے، ابو ذر، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تیسرے دن تک اس میں سے ایک اشرفی بھی میرے پاس رہ جائے۔ میں چاہوں گا کہ اس کو اللہ کے بندوں میں دائیں بائیں اور آگے پیچھے بانٹ دوں۔ تو یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔ اس سے ہٹ کے اگر ہم سخاوت کے بارے میں دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی حالت اس طرح ہوتی جس طرح تیز آندھی چل رہی ہو۔ تیز آندھی کتنی سپیڈ سے چلتی ہے وہ آپ جانتے ہیں، تو اتنی تیز،
اتنی زیادہ آپ سخاوت کرتے تھے۔ تو باقی چیزیں آپ یہاں پہ پڑھ چکے ہیں، اور بھی سخاوت کے بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں، لیکن ایک چیز یہ یاد رکھیے گا، جہاں پر آپ کو یہ علم ہو کہ جس بندے نے مجھ سے مانگا ہے اور اگر میں اس کو دوں گا اور یہ برائی کے کام میں خرچ کرے گا تو اس کو نہیں دینا چاہیے، یہاں پر یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو بچوں یہ تھا آج کا آپ کا لیسن، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے اور نیکسٹ ٹائم کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔